اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ نے جو انہیں مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرمایا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس میں تین چیزیں قابل غور ہیں، ایک غیب پر ایمان لانا اور دوسرا نماز قائم کرنا۔ دیکھیے، غیب پر ایمان لانے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن اللہ کو ایک مانتے ہیں، کیونکہ بغیر دیکھے تسلیم کرنے کو ہی ایمان کہتے ہیں۔ اور نبی کو ہم نے دیکھا نہیں، ان کے بارے میں پڑھا ہے، سنا ہے۔ نبی کو نبی تسلیم کرنا، صحابہ کو صحابہ ماننا، فرشتوں کو ماننا، مرنے کے بعد کے زندگی پر ایمان لانا، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا، میدان محشر قیامت کے دن پر ایمان لانا، جنت دوزخ پر ایمان لانا، جتنی چیزوں کے بارے میں شہنشاہ کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان تمام چیزوں کے چیزوں پر ایمان لانا یہی غیب پر ایمان لانا ہے۔ اور دوسری چیز ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنا، کہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا گیا بلکہ نماز قائم کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اور قائم کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے ہم گھروں کی بنیاد ڈالتے ہیں تو اس کو ایسا مضبوط پلر ڈالتے ہیں تاکہ وہ ہلے نہیں، وہ اس طرح سے مضبوط ہو جاتا ہے کہ بڑے سے بڑے اونچے مکان کو بھی اپنے اوپر قائم رکھتا ہے، اس سے وہ ہلتا نہیں، حرکت نہیں کرتا، منہدم نہیں ہوتا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا ہدایت نہیں دیا کہ آج پڑھو کل چھوڑ دو، کل پڑھو پرسوں چھوڑ دو، بلکہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی ہمیشہ نماز قائم کرو، پانچوں وقت کی نماز ہمیشہ پڑھو۔ تو قیام ضروری ہے۔ اور تیسری چیز ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ تعالیٰ نے جو رزق دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ ادو زکوٰۃ اموالکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالو۔ لیکن بہت زیادہ شرم کی بات یہ ہے کہ جب عالم، علماء، غریب، مسکین، فقیر، یتیم، بیوہ ہمارے دروازے پر مانگنے کے لیے آتے ہیں تو ہمارے چہرے کے اوپر ایسا شکن آتا ہے اور ایسا بھاگنے کے لیے سوچتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کچھ ہم سے چھیننے کے لیے آیا۔ زکوٰۃ کا حکم، زکوٰۃ نکالنے کا حکم تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے کہ اگر ہم صاحب نصاب کا مالک ہے تو ہم خود ضرورت مندوں تک جا کر کے زکوٰۃ کا مال نکالیں، زکوٰۃ کا مال پہنچائیں۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ خود تو نکالتے نہیں اور ضرورت کے وقت جب لینے کے لیے آتا ہے تو اس پر بھی طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے تانا دیتے ہیں۔ خاص طور سے دلی، بمبئی، حیدرآباد، جو باہر میں لوگ کمپنی کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں چلا رہے ہیں، کروڑ پتی، ارب پتی ہے، ان کے پاس جب مدرسے کے ملازم استاذ جاتے ہیں اور مسجد کے ائمہ حضرات جاتے ہیں، ضرورت مند حضرات جاتے ہیں مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، تو ابھی تو کورونا کال آیا تھا، اس سے پہلے تو لوگ دے رہے تھے، جب لیکن کورونا کال آیا مسجد کے حالات، مدرسوں کے حالات بہت زیادہ بگڑ گئے۔ تو ایسے وقت میں ہمارے مسلمان بھائی خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کیوں آتے ہیں چندہ کرنے کے لیے، مدرسہ بند ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ آپ خود مدرسہ بند کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ ایسے وقت میں زیادہ سے زیادہ چندہ دینا چاہیے تاکہ مدرسے میں جو نقصان ہوا ہے، کمی ہوا ہے، جو پڑھائی میں بہت زیادہ لوگ پیچھے چلے گئے، ان کی بھرپائی ہو، کیونکہ بہت سارے بچے پڑھائی چھوڑ کر کام کے طرف چلے گئے اور اساتذہ پڑھانا چھوڑ کر کے اپنے کام دھندہ میں لگ گئے ہیں۔ تو لہٰذا اس طرح سے دین سے لوگ ہٹتے چلے جائیں گے تو پھر ہمارا اسلام کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے تمام صاحب نصاب حضرات سے، مالداروں سے، صاحب خیر حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کے دربار میں کوئی آتا ہے لینے کے لیے
زکوٰۃ لینے کے لیے آئے، صدقہ خیرات لینے کے لیے آئے، فقیر آئے، غریب آئے، مسکین آئے، تو ان کا اکرام کرے، ان کی عزت کرے، اور جتنا زیادہ ہو سکے ان کے ساتھ بہترین معاملہ کرے اور خوش اخلاقی کے ساتھ ان سے ملے، جہاں تک ہو سکے ان کی مدد بھی کرے اور اس کے ساتھ ان کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرے۔ وہ آ کر کے ہم پر احسان کیا ہے، ہم مال دے کر کے احسان نہیں کر رہے ہیں۔ مال تو اللہ نے دیا ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، اگر نہیں دیں گے مال کو تو پھر تو جہنم کی آگ میں جلایا ہی جائے گا، ہماری پیشانی کو جلایا جائے گا، پیٹھ کو جلایا جائے گا اور کمر کو جلایا ہی جائے گا۔ یہ مال لینے کے لیے جو آیا ان کا ہم پر احسان ہے، تو احسان کو ضرور بھی ضرور مانیں، احسان کو سویکار کرے، احسان کو اپنے اندر احساس کرے۔ تو لہٰذا میں باہر میں رہنے والے حضرات سے اور پورے شہر میں رہنے والے حضرات سے، تمام مسلمانوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس اگر کوئی گھوڑا پر زین کس کے بھی آتا ہے اور دیکھنے میں آپ کو لگے کہ یہ مالدار ہے، پھر بھی آپ کے دروازے پر آیا ہے، تو آپ ضرور ان کو چندہ دیجیے، آپ ضرور ان کو چندہ دیجیے، یہ آپ کا حق ہے۔ اگر نہیں دیں گے تو کل قیامت کے دن پھر نقصان ہوگا، خسارہ اٹھانا پڑے گا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہم تمہارے دروازے پہ مانگنے کے لیے گئے تھے لیکن تم نے نہیں دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے وہ بندہ کہے گا اللہ تو مجبور نہیں تھا، تیرے پاس سب چیز کی سب کچھ موجود تھا، تیرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، تو کسی کا محتاج نہیں تھا، کب آیا تھا تو میرے دروازے پہ؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فلاں غریب گیا تھا تمہارے دروازے پہ، فلاں عالم گیا تھا تمہارے دروازے پہ، فلاں نیک لوگ گیا تھا تمہارے دروازے پہ، ضرورت مند گیا تھا لیکن تم نے اس کو جھاڑ کے نکال دیا، تم نے ان کو اپنے دروازے سے بھگا دیا، اپنے پیشانی پر بل لا کر کے تم وہاں سے ہٹ گئے، بہانہ بنا کے نکل گئے، بعد میں آئیے گا، کل آئیے گا۔ اور یاد رکھیے چندہ دینے والا جو بہانہ کرنے لگے تو سمجھ لیجیے اس کو دینے کا من نہیں، جو بولے کل دیں گے پرسوں دیں گے، ایک وہ بات ہے تنخواہ نہیں ملی چلو تو 4 دن کے بعد دیں گے لکھا لیجیے، لیکن جو کہتا ہے ہم پرسوں دیں گے آج نہیں دے پائیں گے، تو وہ سمجھ لیجیے کہ جو آج نہیں دے سکتا وہ پرسوں بھی نہیں دے گا۔ تو اس لیے علماء حضرات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ چندہ لینے کے لیے جاتے ہیں تو غلام بن کر کے نہ جائیں، بلکہ جس طرح سے اصول کرنے کے لیے زکوٰۃ کا مال اصول کرنے کے لیے جاتے ہیں اس طرح سے جائیں، اور عوام الناس کی ذمہ داری ہے کہ ان کا اکرام کریں، ان کی عزت کریں، ان کی خدمت کریں اور اعتبار سے ان کو اہمیت دے۔ اللہ تعالیٰ اس کا بہت بڑا اجر دے گا۔ 3 چیزوں پر عمل کیجئے، نمبر 1 غیب پر ایمان لانا، نمبر 2 نماز قائم کرنا، اور نمبر 3 مال کا زکوٰۃ نکالنا۔ نماز کے بارے میں آخری بات میں بتانا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب میدان محشر کو 4 جانب سے بھر دیں گے، اولین آخرین کا مجمع ہوگا، اس دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلیوں کو ظاہر کریں گے تو اس کی روشنی پورے میدان میں پھیل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے ویدعون الی السجود، آؤ میرے سامنے سجدہ کر کے دکھاؤ، تو جو نمازی ہوگا وہ سجدہ میں چلا جائے گا اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ کبھی سجدہ نہیں کر پائے گا۔ جو کھڑا رہے گا اللہ تعالیٰ فرمائیں خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراع، ان کو پکڑو، ان کے گلے میں آگ کا توق ڈالو، ان کے ہاتھ میں ہتھ کنڈے لگاؤ اور ان کے پاؤں میں بیڑیاں لگاؤ اور منہ کے بل گھسیٹ کر کے اس کو جہنم میں ڈال دو، کیونکہ یہ دنیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا۔ تو نماز نہ پڑھنے والوں کا انجام اور غریب مسکین پر ضرورت مندوں پر خرچ نہ کرنے والوں کا انجام جنت ہے، جہنم ہے، تو لہٰذا اس کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ اس لیے ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ نے جو مال دیا ہے یہ اللہ کی امانت ہے، جو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے وہ ہمارے ساتھ جائے گا، وہ قیامت کے دن موجود ہوگا اجر کے شکل میں، اور جو دنیا میں رہ جائے گا وہ ہمارے جیب سے مرنے کے بعد ہماری بیوی نکال لے گی، بچے نکال لیں گے، اور دنیا کی چیز دنیا میں رہ جائے گی، خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ چلا جانا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔